50ویں آیت تک کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی بات پچھلے پروگرام کے آخر میں موضوع بحث تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ یاد کرو کہ جب فرشتے کفار کو موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی، ادھر میں سمجھانا ضروری محسوس ہوا، ہمیں یہ سمجھانا ضروری محسوس ہوا کہ موت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ فرشتے موت دیتے ہیں، کیا اس میں شرک کا معنی پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ایک طرح اگر ہم توجہ کریں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور فرشتوں کی طرف نسبت کر دی گئی، تو یہ شرک ہونا چاہیے، لیکن معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن عظیم شرک کی دعوت تو نہیں دیتا، تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی تعویل کرنی پڑے گی کہ جس سے شرک والا معنی ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ حقیقتاً موت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ فرشتے اس کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، لہذا پہلے آپ کو اصول بتایا تھا کہ فاعل حقیقی کو چھوڑ کر بعض اوقات کسی فعل کی نسبت ذریعے اور سبب کی طرف کر دی جاتی ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ فرق بس یہ ہوتا ہے کہ جب فاعل حقیقی کی طرف فعل کی نسبت کریں گے تو یہ نسبت حقیقیہ ہوگی، اور جب آپ ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کریں گے تو اس کو نسبت مجازیہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ نسبت حقیقیہ اور مجازیہ کا فرق ملحوظ رکھیں گے تو کبھی بھی شرک متحقق نہیں ہوگا۔ اگر اس فرق کو آپ ہٹا دیجئے تو پھر شرک سے بچ کر دکھائیے، پھر قرآن کی عبارات بھی شرکیہ آپ کو نظر آئیں گی معاذ اللہ، اور شرک سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا شرک اپنے مقام پر شرک ہوتا ہے اور واقعی قابل نفرت ہے، لیکن ہر مقام پہ وہ شرک متحقق نہیں ہوتا۔ تعویل کے ذریعے شرک والے معنی سے بچنا بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے اور بچانا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے فرشتوں کی طرف موت کی نسبت کر دینے سے شرک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ یہاں نسبت مجازیہ مراد لے رہے ہیں، اسی طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اکابرین کی طرف کسی چیز کو، کسی فعل کو اس نیت کے ساتھ منسوب کرنا کہ یہ نسبت مجازیہ ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمیں شرک سے بچا لیتا ہے۔ اگر ہم وہاں پر مثال کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی کہے کہ جی بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کی بارگاہ سے شفا حاصل ہو گئی، بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، یا فلاں بزرگ کے مزار پہ گئے، انہوں نے جی ہمیں اولاد سے نواز دیا، فلاں بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں ہمارے کاروبار میں ترقی دے دی، مجھ پہ بڑی آزمائش تھی، بڑی پریشانی تھی، فلاں بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ تو بعض اوقات یہی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری مشکلیں دور کرنے والا ہے، وہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہی بیماریاں دور کرنے والا ہے، کاروبار میں برکت دینے والی پاک ذات وہی ہے، اولاد تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی کون دے سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، اور اسی پہ مسلمان کا اعتقاد و یقین ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہم اس قسم کے جملے کہنے والے کو فوراً مشرک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا حکم لگانے سے پہلے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھے شفا دے دی ہے، بزرگ نے مجھے اولاد سے نواز دیا، اس بزرگ نے میری مشکل کو دور کر دیا، تو کیا اس کو آپ فاعل حقیقی سمجھ کر کہہ رہے ہیں یا فاعل حقیقی اللہ کو سمجھتے ہیں اور ان کو سبب و ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ نہیں، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اولاد میرا رب ہی دیتا ہے، رزق اللہ ہی عطا فرماتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ دنیا میں کسی کو وسیلہ و ذریعہ بناتا ہے، اور میرا اس بزرگ کی طرف نسبت کرنا دراصل ان معنی میں ہے کہ میں نے بزرگ کی خدمت میں ریکویسٹ کی، انہوں نے میرے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مجھے نواز سے نوازا یا پریشانیوں سے بچایا، تو میں ان کی طرف نسبت مجازیہ کر رہا ہوں، انہیں فقط ایک ذریعہ اور سبب سمجھتا ہوں، حقیقتاً کام کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تو جس طریقے سے اس مقام پہ ہم شرک کو دور کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اس مقام پہ بھی شرک سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی جاہل کا یہی خیال ہو معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے، یہ سامنے جو بزرگ شخصیت ہے یہ میری بیماری کو دور کر دے گی، چاہے اللہ نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر یہ مجھے شفا دینے پہ قادر ہیں، اولاد دینے پر قادر ہیں، معاذ اللہ، تو وہ کفر شرک سے ہرگز نہیں بچ سکتا، یہ مشرک ہے، قطعی طور پہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ نہیں، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ دنیا میں اسباب مقرر فرماتا ہے، اور یہ بزرگ بھی ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہیں، اور ان کے سبب اور ذریعہ بننے کا انداز یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ یہ میرے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے عطا فرما دے گا، تو اس میں پھر کوئی شرعاً حرج نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ کثیر معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تھے، ان کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی تھی،
وہ دعا مقبول ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی اعتراض، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی مذمت پر، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو انعام بھی عطا فرمائے۔ لہٰذا وسیلہ و ذریعہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور کسی کو معاذ اللہ فاعل حقیقی تصور کر لینا اللہ کو چھوڑ کر یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فاعل حقیقی اور فاعل غیر حقیقی، نسبت حقیقیہ، نسبت مجازیہ، ان کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے، تو ہزارہ معاملات میں خود بھی شرک سے محفوظ رہیں گے، اور دوسرے کو کے بارے میں بھی بدگمانی یا غلط فہمی سے محفوظ رہا جائے گا، اور احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق حاصل ہوگی۔